برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب المرجب کی 12 تاریخ ہے اور کل 13 رجب المرجب ہے، اور 13 رجب المرجب حضور تاجدار حل عطا صاحب ذوالفقار صاحب اسرار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب باب مدینۃ العلم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اسلام پر جو احسانات ہیں وہ بے پایاں ہیں، جو اسلام کی خدمات ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں۔ اس لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ کا یوم ولادت ہو یا یوم شہادت ہو تو اہل اسلام آپ کو خراج تحسین نہ پیش کریں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی حضرت علی شیر خدا کے دیگر احسانات نہ بھی مانے، آپ کی سپہ گری، آپ کی مجاہدانہ صلاحیتیں اور آپ کی علم دوستی، آپ کی قرآنیات کی خدمات اور آپ کی مشاورت، آپ کی فقیہانہ بصیرت، آپ کے فیصلے، آپ کی سپہ گری اور دیگر کوئی آپ کے احسانات نہ بھی مانے تو حضرت علی شیر خدا کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے حسین جیسا بیٹا اسلام کو عطا فرمایا، آپ نے حسن جیسا بیٹا اسلام کو عطا فرمایا۔ آپ کا یہی بہت بڑا احسان ہے، امت آپ کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، دیگر تو احسان ہی بے پایا ہے۔ اس لیے میں چند گھڑیاں آج آپ کے سامنے حضرت علی شیر خدا کا جو ذکر ہے وہ محبت علی کے پہلو میں، محبتیں آج کل ہمارے ہاں وہ سلسلہ چل پڑا نا، مولود اور ولادت اور جشن ولادت، تو بعض ہمارے جو محتاط علماء ہیں وہ کہتے ہیں اس طرح اگر ہم ولادتوں کے جشن گننا شروع کریں تو پھر سارا سال اسی میں گزر جائے گا۔ تو میں محبت علی کے پہلو میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک نفس صحابیت میں تو سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن درجہ بندی میں فرق ہے۔ اللہ نے صحابہ کو درجات عطا فرمائے ہیں، تو صحابہ کرام کو جو عظمتیں رفتیں حاصل ہیں وہ ساری حضرت علی شیر خدا میں پائی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی جو تعداد ہے کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، تو سارے 1.25 لاکھ صحابہ برابر تو نہیں، ان میں فتح مکہ سے بعد میں کلمہ پڑھنے والوں سے، فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کی عظمت و شان زیادہ ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا ہے نا، بعد میں کلمہ پڑھنے والوں سے ان کی شان زیادہ ہے، حضرت علی شیر خدا ان میں شامل ہیں۔ اچھا، وہ جو پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی سارے برابر نہیں، ان میں پھر بیعت رضوان والے صحابہ کی شان زیادہ ہے، وہ جنہوں نے حدیبیہ کے میدان میں امام الانبیاء کے دست اقدس پر بیعت کی تھی تو اللہ نے اسے اپنی بیعت قرار دیا تھا، وہ زیادہ افضل ہیں۔ حضرت علی شیر خدا ان میں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ 1400 بھی برابر نہیں، ان میں پھر 313 بدری صحابہ کی شان زیادہ ہے۔ اب جانتے ہیں میدان بدر میں 313 وفادار حضور کے جانثار، ان کی شان زیادہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا ان بدری صحابہ میں بھی شامل ہیں۔
اب بدری صحابہ بھی سارے برابر نہیں، ان میں سے پھر عشرہ مبشرہ کی شان زیادہ ہے، وہ 10 خوش نصیب جنہیں ایک محفل میں امام الانبیاء نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ویسے سارے مبشرہ ہیں، یہ ذہن نشین رکھیں۔ عشرہ مبشرہ کا معنی کیا جاتا ہے جی جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے، یہ معنی غلط ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ جنت میں سب، دنیا میں سب کو بشارت ہے، کلن وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مبشرہ تو سارے ہی ہیں، یہ عشرہ مبشرہ وہ ہیں جنہیں ایک محفل میں، ایک نشست میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ الی آخرہ۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، حضرت علی شیر خدا ان میں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ عشرہ مبشرہ بھی سارے برابر نہیں، ان میں پھر خلفائے راشدین کی شان زیادہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں، وہ درجوں میں فرق ہے جو ہمارے نزدیک ترتیب خلافت ہے، وہی ترتیب فضیلت ہے کہ حضور کے بعد امت میں افضل ہیں تو صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی۔ چوتھا درجہ ہے حضرت علی شیر خدا کا۔ اس درجے کے علاوہ جو درجات ہیں، جو عظمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ ساری حضرت علی شیر خدا کو حاصل ہیں۔ جو فضیلتیں ہیں، اگر علماء کی فضیلت ہے، عالم صحابہ ہیں، تو حضرت علی شیر خدا تو باب مدینۃ العلم ہیں۔ اگر فقیہانہ بصیرت رکھنے والوں کی میں سے انہیں شمار کیا جائے تو حضرت علی شیر خدا کی فقیہانہ بصیرت بڑی اعلیٰ تھی۔ مہاجرین ہوں، داعیان اسلام ہوں، یا مجاہدین اسلام ہوں، یا شہید صحابہ ہوں، یا جنہوں نے اولادیں قربان کی ہیں، اولادیں پیش کرنے والے، الغرض صحابہ کرام میں آپ کو جو عظمت، فضیلت، عروج نظر آئے گا وہ حضرت علی شیر خدا میں پایا جاتا ہے۔ اور اگر قرآنیات کی طرف جائیں نا تو علماء فرماتے ہیں 300 سے زیادہ آیات ہیں جن کے مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ 300 سے زیادہ آیات ہیں جن کے مصداق حضرت علی شیر خدا ہیں۔ بلکہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں راس المفسرین کہا جاتا ہے۔ 3 عبداللہ نام کے جوان تھے، تینوں حضور کے ذاتی خادم تھے۔ بڑی قابل فکر بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ 3 عبداللہ نام کے جوان تھے اور تینوں دوست تھے، اکٹھے رہتے تھے ہر وقت، اور تینوں حضور کے ذاتی خادم تھے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، تینوں کو خدمت۔ اچھا، احادیث میں آتے ایک دوسرے سے نا لڑتے تھے محبت میں نا، ایک کہتا تھا میں نے حضور کو نالین پہنانے ہیں، دوسرا کہتا تھا میں نے پہنانے ہیں، ایک کہتا تھا میں نے وضو کا پانی دینا ہے، دوسرا کہتا تھا میں نے دینا ہے۔ زیادہ خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ تینوں کو اجر کیا ملا ہے؟ ایک راس الفقہاء بنے ہیں، ایک راس المحدثین بنے ہیں، ایک راس المفسرین بنے ہیں۔ قیامت تک جو بھی فقیہ آئے گا اسے جناب عبداللہ بن مسعود کا فیض نصیب ہوگا۔ قیامت تک جو بھی حدیث کی خدمت کرے گا اسے عبداللہ بن عمر کا فیض ملے گا، اور قیامت تک جو بھی قرآن کی تفسیر لکھے گا اسے عبداللہ بن عباس کا فیض نصیب ہوگا۔ اور تینوں کو جو ملا ہے خدمت رسول کی وجہ سے ملا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس راس المفسرین ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، جناب عباس کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی یہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ اے اللہ نے جہاں بھی یہ فرمایا ہے، اور کم و بیش 86 دفعہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کی ہے۔ 86 آیات ہیں جن کے آغاز میں آیا یا ایھا الذین آمنو۔ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، آگے جس کیٹیگری کا، جس درجے کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، آگے جس کا بھی ذکر ہے، حضرت علی جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے جہاں ایمان والوں کو مخاطب کر کے آگے جس چیز کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں امیرھا و شریفھا علی بن ابی طالب، وہ ہر کیفیت، وہ ہر چیز حضرت علی میں پائی جاتی ہے۔ 86 دفعہ تو حضرت علی، جن لوگوں کو مخاطب کیا گیا نا ایمان والے کہہ کے، ان میں حضرت علی شیر خدا شامل ہے۔ اس لیے اگر قرآنیات کی طرف جائیں تو قرآن و حدیث حضرت علی شیر خدا کے تذکار سے بھری ہوئی ہے۔ حدیثیں تو بے شمار ہیں،
300 سے زیادہ آیات ہیں، حضرت علی شیر خدا ان کے مصداق ہیں، اور قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے آگے جس کیٹیگری جس درجے کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت علی اس درجے میں اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ میں نے آج جو آپ کو وقت بھی مخصوص ہے 2-3 حدیثیں آپ کو سنانی ہیں حضرت علی شیر خدا کی محبت کے پہلو میں، حضرت علی شیر خدا کی محبت کے تناظر میں۔ پہلی جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور سنن ترمذی میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بحب اربعۃ کہ ان 4 بندوں سے محبت کرو، اور فرمایا خالی اللہ نے امر نہیں دیا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اللہ نے مجھے خبر دیا محبوب میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کریں۔ فرمایا ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، مجھے بھی محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو بے قراری سے پوچھا قیل یا رسول اللہ سمِّہم لنا، یا رسول ہمیں بتائیں، اور کس شوق سے پوچھ رہے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرے، جن کی محبت کا حکم اللہ اپنے رسول کو دے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے۔ کتنے لوگوں کا ذکر ہے؟ 4۔ اچھا سنیں، سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کا ذکر ہے، پھر 3 صحابہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں ترتیب اور ہے لیکن میں پہلے 3 صحابہ کے نام لوں گا، چونکہ حضرت علی شیر خدا کا نام کا جو انداز ہے نا وہ وکھرا ہے، اس حدیث میں جو نام لینے کا انداز ہے نا وہ وکھرا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے صحابہ کرام سے محبت کا حکم دیا ہے، 4 بندوں سے محبت کا حکم دیا۔ پہلا نام لیا، فرمایا ابو ذر، اللہ نے مجھے ابو ذر غفاری سے محبت کا حکم دیا ہے۔ دوسرا نام فرمایا مقداد، اللہ نے مجھے مقداد بن اسود سے محبت کا حکم دیا ہے۔ تیسرا نام فرمایا سلمان، اللہ نے مجھے سلمان فارسی سے محبت کا حکم دیا ہے۔ آج 12 رجب ہے نا اسلامی کیلنڈر کی، پاکستان میں 2 دن پہلے گزرا ہے 10 رجب، حضرت سلمان فارسی کا یوم وصال ہے، حضرت سلمان فارسی کا یوم وصال 10 رجب ہے۔ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے۔ ان اللہ امرنی بحب اربعۃ واخبرنی انہ یحبہم، فرمایا اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے؟ ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، سلمان فارسی۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ قال ذالک ثلاثہ، پہلے نمبر پر حضرت علی کا نام لیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے محبت کا حکم دیا 4 لوگوں سے، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا ابو ذر غفاری، توجہ میری طرف رکھیں، سلمان فارسی، مقداد بن اسود۔ سب سے پہلے حضرت علی کا نام لیا ہے، پر کس انداز سے لیا ہے؟ قال ذالک ثلاثہ، امام الانبیاء نے 3 دفعہ فرمایا علی منہم، علی منہم، علی منہم، علی ان میں شامل ہیں، علی ان میں شامل ہیں، علی ان میں شامل ہیں۔ گویا اللہ اپنے محبوب کو بار بار حکم دے رہا ہے محبوب علی سے محبت کیا کرے۔ اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے صحابہ کی محبت نازل ہوئی ہے، اتری ہے صحابہ کی محبت۔ اچھا ایک تو یہ نا کہ ہم حضور سے محبت کریں، ایک ہے حضور ہم سے پیار کریں۔ بڑا خوش نصیب ہے جس کے سینے میں حضور کی محبت ہے، پر مجھے بتائیں وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کی محبت حضور کے سینے میں ہے۔ صحابہ تو حضور سے پیار کرتے ہی ہیں، اللہ حکم دے رہے محبوب آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اوروں کا نام 1 دفعہ لیا ہے، حضرت علی کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا علی منہم، علی منہم، علی منہم، فرمایا علی ان میں شامل ہیں، علی ان میں شامل ہیں، علی ان میں شامل ہیں۔ گویا اللہ بار بار حکم دے رہے محبوب علی سے محبت کریں، محبوب علی سے پیار کریں۔ اب جو حدیث سنانے لگو یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور اس میں امام الانبیاء نے ایک کردار کا ذکر کیا ہے، سعادت والے کا، عربی میں اسے سعید کہتے ہیں۔ سعادت والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سعید، سعادت والا۔ یہ سعید ہو، سعد ہو، مسعود ہو، سعود ہو، مطلب سعادت والا۔ اچھا یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا،
ہم میں سے ہر کسی کا فیصلہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. یہ جو ماتھا ہے نا، اس پر ہمارے فیصلے لکھے ہوئے ہیں. جو بدبخت ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے ھذا شقیٌ، یہ بدبخت ہے. اور جو خوش بخت ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے ھذا سعید، یہ سعادت والا ہے، یہ خوش بخت ہے. ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ ہاتھ دیکھنے کے حوالے سے آپ روکتے ہیں کہ ہاتھ نہیں دکھانے چاہیے، فلاں ہمارا بندہ ہاتھ دیکھتا ہے. میں نے کہا میں ہاتھ پڑھنے پڑھانے کا قائل نہیں، میں ماتھا پڑھنے پڑھانے کا قائل ہوں. ماتھا پڑھ لے. ہمارے فیصلے ہمارے ماتھوں پر لکھے ہوئے ہیں، پر کوئی پڑھنے والی نظر چاہیے. بس دعا کریں کو پڑھنے والی نظر مل جائے. وہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی، اس سے یہی مراد ہے جو میں بات کر رہا ہوں. پڑھنے والا ماتھا چاہیے، پڑھنے والی نظر چاہیے. ہر آدمی کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے یا سعید ہے یا شقی ہے. اس حدیث میں امام الانبیاء نے سعید کا ذکر کیا ہے اور 3 دفعہ لفظ بدل کے کی ہے. بڑی توجہ کا طالب ہوں. فرمایا ان السعید، بڑی سعادت والا ہے، بے شک بڑی سعادت والا ہے. ان السعید، بے شک بڑی سعادت والا ہے. آگے فرمایا حق السعید، یہ حق ہے کہ وہ سعادت والا ہے. آگے فرمایا کل السعید، سعادت کی ساری سطوتیں اسے مل گئیں، سعادت کے سارے درجے اسے مل گئے. پھر سنیں ان السعید، حق السعید، کل السعید، بڑی سعادت والا، حق ہے سعادت والا، سعادت کے سارے درجے اسے مل گئے. کسے مل گئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، جو میرے علی سے اس کی زندگی میں بھی محبت کرتا ہے، علی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسے محبت کرتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے صحابہ کو تو شامل کیا ہی کیا ہے، ہم گناہگاروں کو بھی شامل کر لیا ہے. ہم اس دور میں تو نہیں تھے، پر ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں پیار ہے یا نہیں؟ حضور نے ہمیں بھی شامل کر لیا ہے. فرمایا ان السعید، حق السعید، کل السعید، بڑی سعادت والا، حق ہے سعادت والا، ساری برکتیں اسے مل گئی سعادت کی. کسے مل گئی؟ من احب علی فی حیاتہ و بعد موتہ، جو علی سے اس کی زندگی میں بھی محبت کرتا ہے اور علی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس سے محبت کرتا ہے. ایسے تو حضور نے نہیں، یہ برزخ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے تو نہیں فرما دیا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا محبوب ہے، بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور اسی کا معنی یہ ایک اور حدیث میں بھی ہے انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری اپنی آل. تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں. اس میں امام الانبیاء نے فرما دیا جو اس زمانے میں موجود تھے نا، حضرت علی کے ظاہری زمانے میں موجود رہے، جو اس سے محبت کرنے والے ہیں سارے سعادت والے ہیں. اور آج بھی جو علی سے محبت کر ہے وہ بھی سعادت والا ہے. آج اسے حضور حیدر کرار کی محبت مل گئی، اسے سمجھیں 2 جہاں کی سعادتیں مل گئی. کیونکہ کل سعید کا لفظ آیا ہے، اللہ نے اسے ساری سعادتیں عطا فرما دی ہیں. اور اگلی جو حدیث ہے اسے امام حاکم نے المستدرک میں لی ہے اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لی ہے. اور یہ بھی بڑی قابل فکر، اور یقین جانیے اس حدیث پر اگر غور کر لینا تو نشہ نہیں اترتا. اس حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا جو علی سے محبت کرے نا، حضرت علی کی محبت پر 5 انعام ہیں. کتنے انعام ہیں؟ محبوب کا ذکر ہو تو کیا خیال ہے؟ مردہ دلی سے سننا چاہیے، خوش ہو کے سننا چاہیے؟ تو کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام تو مومن و منافق کی پہچان ہی ایسے کیا کرتے تھے. حضرت علی کا نام ذکر سن کے جو اس کا چہرہ کھچ جاتا سمجھ لیتے اس کے دل کے اندر نفاق ہے، یہ منافق ہے. اور جو خوش ہو جاتا سمجھ جاتے اس کے سینے میں ایمان موجود ہے، ایمان محفوظ ہے. اس لیے آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اس میں 5 سعادتوں کا ذکر ہے، 5 انعاموں کا ذکر ہے، 5 انعامات ہیں کس بنا پر جو حضرت علی سے محبت کرے. حوالہ میں دے چکا ہوں، حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام حاکم نے اسے بیان کی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا من احب ان یحیا حیاتی. آپ کو لفظی معنی نہیں سمجھ آئے گا، میں مرادی معنوی معنی سمجھا دیتا ہوں. لفظی معنی ہے جو چاہتا ہے اسے میرے جیسی زندگی ملے، یہ لفظی معنی ہے.
اب حضور جیسی زندگی تو کسی کو نہیں مل سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہی امام الانبیاء ہیں، ہم تو امتی ہیں، ان پر وحی اترتی ہے، ان کے درجے تو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں. حضور کی زندگی کسی کو مل سکتی نہیں. اس کا معنی میں یہ کروں گا کہ امام الانبیاء نے فرمایا جو چاہتا ہے اسے میری حیات، میری زندگی کا فیض ملے. میری زندگی جیسی زندگی ملے یعنی میری زندگی کا فیض ملے. میں اس کا یہ معنی کرتا ہوں. فرمایا من احب ان یحیا حیاتی، جو چاہتا ہے اسے میری زندگی کا فیض ملے. اگلا لفظ بھی بڑا قابل توجہ ہے. فرمایا وَيَمُوتَ مَوْتِي، اور جو چاہتا ہے موت کے وقت اسے میرے لمحے وصال کا فیض ملے، میرے برزخی عالم کا فیض ملے. حضور اس وقت برزخ میں ہے تو زندہ ہیں لیکن برزخ میں ہیں. برزخ کہتے ہیں پردے کو، برزخ میں. فرمایا جو چاہتا ہے اسے میری زندگی کا فیض ملے، جو چاہتا ہے وصال کے وقت اسے میرے لمحے وصال کا فیض ملے. اور تیسری چیز وَيَسْكُنَ فی جنت الخلد، اور جو چاہتا ہے مجھے اللہ جنت خلد عطا فرمائے. کون سی جنت ہے؟ جنت خلد. جنت کی مختلف قسمیں ہیں. جنت ماوا اور ہے، جنت نعیم اور ہے، جنت عدن اور ہے، جنت الفردوس اور ہے. یہ جنت خلد کا ذکر اور ہے. خلد یعنی ہمیشہ رہنے والی. خلد کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. فرمایا جو چاہتا ہے اسے میرے زندگی کا فیض ملے، جو چاہتا ہے موت کا وقت آئے میرے لمحے وصال کا فیض ملے، اور جو چاہتا ہے اللہ مجھے جنت خلد عطا فرمائے. آگے حضور نے جنت خلد کا تعارف بھی کروایا. وہ کون سی جنت ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللاتی ما وعدنی، وہ جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس جنت خلد کا ذکر ہو رہا ہے. اور اگلے لفظ ذرا دل تھام کے سننے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا غارسا قضبانہا بیدیہ، وہ جنت خلد ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. اب اللہ کے ہاتھ تو ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہو سکتے. وہ جو دست قدرت ہے، وہ جو دست عطا ہے، قرآن و حدیث میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. امام الانبیاء نے فرمایا وہ جنت خلد جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، دست قدرت سے سجایا ہے. تزین و آرائش مرصع کیا گیا ہے تو دست قدرت سے کیا گیا ہے. تین نعمتوں کا ذکر ہے. فرمایا جو چاہتا ہے اسے میری زندگی کا فیض ملے، میرے لمحے وصال کا فیض ملے، اور جنت خلد ملے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے. حدیث کے لفظ ہیں فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، اسے چاہیے کہ وہ علی 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 کرتا رہے. اسے چاہیے وہ میرے علی کو اپنا ولی بنا لے. فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، وہ علی کو اپنا ولی بنا لے، وہ علی سے محبت کرتا رہے، وہ علی سے کو محبوب بنا لے، وہ علی سے پیار کرتا رہے. کتنی چیزوں کا ذکر ہوا ابھی تک؟ جتنی چیزیں، حیات نبوی کا فیض، وصال نبوی کا فیض، اور جنت خلد. اب سنیں ان کا تعلق جنت کے ساتھ، اگلے جہان کے ساتھ ہے. اگلی دو چیزوں کا تعلق ہماری عملی اور عقیدے والی زندگی کے ساتھ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت آ گئی تو پھر ہوگا کیا؟ جس کے دل میں علی کا پیار آ گیا تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لن يدخلکم من ہدن لن یخرجکم من ہدن، جس کے دل میں علی کا پیار آ گیا اللہ اسے ہدایت سے کے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دے گا. وہ ہمیشہ ہدایت کے دائرے میں ہی رہے گا. جس کے دل میں علی کی محبت آ گئی وہ ہمیشہ ہدایت کے دائرے میں رہے گا، ہدایت سے باہر نہیں جائے گا. اور آگے فرمایا وَلَن يُدْخِلَكُمْ فِي دَلَالَتِي، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ نہیں ہونے دے گا. علی کی محبت ہدایت بھی دیتی ہے، علی کی محبت گمراہ ہونے سے بچاتی ہے. یہ میں پتہ کیوں بیان کرنے لگا ہوں؟ دور ایسا آ گیا ہے لوگ مولا علی سے محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں پر ان کا ہدایت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. نام علی لے کے گمراہ ہو گئے ہیں. اس حدیث کا معنی جو مجھ تک پہنچا نا آخری دو نعمتوں کا، دو انعامات کا، وہ یہ ہے کہ پھر جن کو علی نے مانا ہے تم بھی انہیں مان لو. جن سے علی نے محبت کی ہے تم بھی ان سے محبت کرو. جن کو علی نے امام مانا ہے تم بھی انہیں اپنا امام مان لو. ویسے آپ تصور تو کریں، ابھی یہاں نماز جمعہ کا وقت آئے گا نا تو مولانا علی اصغر قادری صاحب یہاں جمعہ کی جماعت کروائیں گے. ہم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں گے تو نیت کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز جمعہ فرض بندگی اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس سارے نہیں بولے پیچھے اس
چھوڑ دیں، میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، کوئی واز کر رہا ہوں، کوئی بیان کر رہا ہوں، چھوڑ دیں، ذرا ایک دفعہ چشم تصور میں منظر دیکھ کر میرے سوال کا جواب تو دیں۔ وہ منظر کیا ہوگا جب مولا علی صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہوں گے پیچھے اس امام دے۔ تصور کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب حضرت علی شیر خدا نماز پڑھتے ہوں گے اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہوں گے پیچھے اس امام دے۔ اب جو ان کے اماموں کو برا بلا کہہ رہا ہے، کیا خیال ہے حضرت علی کی بے ادبی یا توہین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جو مولا علی کے اماموں کو برا بلا کہہ رہا ہے، میں نے اس پر ایک دو مصرے لکھے ہیں، اگر کوئی اور بندہ یہ شعر دعویٰ کرتا نا میں نے لکھا ہے تو میں مانتا اس بندے نے سمندر کوزے میں بند کر دیا، اپنے حوالے سے میں دعویٰ کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا جن کو علی نے مانا انہیں نہ ماننے والے، توجہ کا طالب ہوں، جن کو علی نے مانا انہیں نہ ماننے والے ایک وقت میں دو گناہ کرتے ہیں۔ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ ایک تو وہ انہیں نہیں مان رہے جنہیں مولا علی نے مانا ہے، اور دوسرا وہ مولا علی کی نہیں مان رہے۔ ایک تو انہیں نہیں نہ مان رہے جو حق کے امام ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، دوسرے حضرت علی کے فیصلے کو نہیں مان رہے، ان کی تائید کو نہیں مان رہے۔ جن کو علی نے مانا انہیں نہ ماننے والے ایک وقت میں دو گناہ کرتے ہیں۔ بھائی جنہیں مولا علی نے مانا ہے انہیں ہم نے بھی، جنہیں مولا علی نے مانا ہے انہیں ہم نے بھی۔ 5 نمازیں مسجدوں میں ہوتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے اس، تصور کریں 25 سال مولا علی کیا کہتے رہے؟ پیچھے اس امام دے۔ 2.25 سال صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہتے رہے؟ پیچھے اس۔ فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ پیچھے اس۔ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ پیچھے اس۔ جن کو علی نے مانا انہیں نہ ماننے والے ایک وقت میں دو گناہ کرتے ہیں، ایک وقت میں دو گناہ کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس کو علی نے مانا ہے نا، علی کی محبت گمراہ نہیں ہونے دے گی۔ اگر علی سے محبت کے دعوے دار ہو انہیں حق کے امام مانو، اور اگر تم نے علی کا راستہ چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اگلی جو میں نے حدیث سنانی تھی اس کے لیے مجھے کوئی وقت درکار ہے، لیکن اتنا وقت میرے پاس ہے نہیں، بس میں مختصراً وہ حدیث سنا کر گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ قرآن مجید اٹھائیں، ایک شخصیت کا ذکر ہے، حضرت ذوالقرنین، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ذوالقرنین۔ قرآن مجید سورہ کہف اٹھا کر دیکھیں تو پورا ایک رکوع ہے جس میں بالتفصیل جناب ذوالقرنین کا ذکر ہے، اور بے شمار تفاسیر مل جاتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے اسم مبارک نام کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے نام کا مطلب کیا ہے، میننگ کیا ان کے نام کے۔ تو ذو آگے کرنین، ذوالقرنین، تو اس کا مطلب ہے 2 کرن والا۔ اب کرن سے مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا 2 سینگوں والا۔ اب معاذ اللہ ان کے سینگ تو نہیں تھے جانوروں کی طرح، تو میں یہ سمجھتا ہوں، ویسے میں کوئی رائے نہیں دے رہا، یہ قرآنیات ہیں اور میری تو حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو قرآنیات ہیں۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری ہے، پوری زمین پر آپ کی حکومت تھی، تو آپ ہر وقت لباس جنگ میں رہتے تھے تو خود پہنتے تھے، تو خود کی بناوٹ شاید ایسی ہو کہ جس کے سائڈوں پر ابھار سینگوں کی طرح لگتے ہوں، ایسے خود پہلے پہنے جاتے تھے نا۔ ایک تو معنی یہ بھی لیا جاتا ہے، ایک معنی کیا جاتا ہے 2 زمانوں والا، اور معروف معنی جو علماء نے آپ کے نام کا کیا وہ یہ ہے کہ جناب ذوالقرنین وہ ہیں کہ جنہوں نے مغرب کا آخری کنارہ بھی دیکھا ہے، مشرق کا آخری کنارہ بھی دیکھا ہے، 2 کناروں والا، 2 پوری زمین پر آپ نے حکومت کی ہے نا۔ یاجوج ماجوج کی دیوار بھی آپ نے تعمیر کروائی ان سے بچنے کے لیے، اور پوری زمین پر مشرق سے مغرب، انہیں ملک المشارق والمغارب کہا جاتا ہے، مشرق سے مغرب تک آپ کی حکومت تھی۔ تو چونکہ آپ نے زمین کے دونوں کنارے دیکھ رکھے ہیں اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ آپ کو ذوالقرنین کا معنی سمجھ آ گیا؟ بولتے نہیں آپ لوگ، سمجھ آ گیا ذوالقرنین کا معنی؟ اب حدیث سنیں، امام الانبیاء نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا، علی انا لک کنزا فی الجنہ، اللہ نے جنت میں تیرے لیے ایک خزانہ رکھا ہوا ہے، تیرے لیے جنت میں خزانہ ہے۔ اللہ نے جنت میں، کنز کہتے ہیں خزانے کو، ہمارے ہاں ہمارے امام نے جو ترجمہ کیا نا قرآن مجید کا اسے کہا جاتا ہے کنز الایمان، مطلب ایمان کا خزانہ۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان لک کنزا فی الجنہ، علی اللہ نے جنت میں تیرے لیے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ذوالقرنین کا معنی ہے 2 کناروں والا، ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔
امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے جنت میں تیرے لیے خزانہ رکھا ہوا ہے، انکا ذو کرنیہا، تو جنت کا ذو کرنین ہے۔ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا؟ فرمایا تو جنت کا ذو کرنین ہے، تو اللہ نے جنت میں تیرے لیے خزانے رکھے ہوئے ہیں اور تجھے جنت کا ذو کرنین کہا جاتا ہے۔ اب اس پر میں نے غور کیا نا تو اہل عرب یہ مصرع کب بول یہ جملہ یہ محاورہ کب بولتے تھے کہ جس چیز کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اس کی تمام خصوصیات کسی کو مل جائیں اسے کہا جاتا ذو القرنین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا سے متعلق جنت میں اس بات کے ذکر کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جنتی جو جو خوبی لے کے جائیں گے علی تجھ میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ جو جو خوبی لے کر جنتی جنت میں جائیں گے علی تجھ میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلا جنت میں جائیں گے نا نماز پڑھنے والے، علی جیسا نمازی کون ملے گا جنہیں نماز میں شہید کیا گیا ہے۔ جنت میں جائیں گے روزہ رکھنے والے، علی سے بڑا روزہ دار کون ہوگا؟ 3 دن روزہ رکھے اور افطار کے وقت غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، گھر والے افطاری اٹھا کے دے دیتے ہیں، خاتون جنت بی بی پاک دے دیتی ہیں، ساری کا وقت آتا ہے بھوکے پیٹ کے ساتھ اگلے روزے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ جنت میں جائیں گے روزے دار، علی سے بڑا روزہ دار کون ہوگا؟ جنت میں جائیں گے عالم، علی کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے۔ جنت میں جائیں گے شہید، علی کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اور جنت میں جائیں گے صالح، علی کو امام الصالحین کہا جاتا ہے۔ جنت میں جائیں گے ولی، علی کو ولی گر کہا جاتا ہے۔ اور جنت میں جائیں گے شہیدوں کے باب، علی کو ابو الشہداء کہا جاتا ہے۔ ذوالقرنین جنت کا معنی یہ ہے کہ اہل جنت میں جو جو خوبی پائی جاتی ہے وہ ساری مولا علی میں بدرجہ اولا پائی جاتی ہے۔ یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، صحابہ کرام میں جو جو خوبیاں ہیں سوائے وہ جو ترتیب خلافت ہے جو ہمارے نزدیک امام الانبیاء کے بعد جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اس کے بعد صحابہ میں جو جو درجے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی شہید ہے، کوئی فاضل صحابہ ہے، کوئی متقی ہے، کوئی فقیہ ہے، جس صحابی میں کوئی مہاجر ہے، کوئی مجاہد صحابی ہے، جو جو درجے پائے جاتے ہیں وہ سارے حضرت علی شیر خدا میں پائے جاتے ہیں۔ 11 رجب المرجب ہے، ابھی مجھے دوستوں نے توجہ دلائی ہے، تو 13 رجب المرجب حضور حیدر کرار کا یوم ولادت ہے۔ تو ہمارے عربی جو دن گزرا ہے 10 رجب حضرت سلمان فارسی کا یوم وصال ہے، اور 13 رجب امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، ابھی میں نے حدیث سنائی آپ کو ترمذی شریف سے، ان کا بھی یوم وصال ہے۔ تو ہم انشاءاللہ بھی نماز جمعہ کی جو فرض ادا کریں گے اس کے بعد ہم تمام کو ایصال ثواب کا تحفہ پیش کریں گے۔